میر حسن صاحب جو وہ بہت آگے نکل گئے، اقبال کو پیچھے نہ پا کر واپس پلٹے، ان کے قریب آ کر کہنے لگے اس کی برداشت بھی دشواری ہے، تو اقبال بے اختیار بولے کہ تیرا احسان بھی بہت بھاری ہے۔ اب یہ ایک استاد اور شاگرد کی جو ہے وہ گفتگو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو فرزانہ چیمہ صاحبہ کی لکھی ہوئی کتاب میں نے ایک بڑی خوبصورت سی تحریر پڑھی، ایک مثالی استاد ایک مثالی شاگرد کے عنوان سے۔ بڑی خوبصورت یہ تحریر ہے اور اس تحریر کو جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑی متاثر اس نے کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس تحریر کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ سماعت کیجیے گا، یقیناً یہ آپ کو بھی بہت خوش دے گی۔ اس تحریر کا تعلق جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ایک مثالی استاد ایک مثالی شاگرد۔ یہ جمعہ کا دن تھا، عربی مہینہ ذی القعدہ کی 3 تاریخ اور سال 1294 ہجری کا تھا، جبکہ انگریزی مہینہ نومبر کی 9 تاریخ اور سال 1877۔ سیالکوٹ کی فضا میں ابھی نماز فجر کی اذانیں بلند ہونا شروع ہوئی تھی جب شیخ نور محمد کی چھوٹے سے ایک منزلہ مکان کی تاریک کوٹھیوں میں سے ایک چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں ایک سرخ و سفید پیارے سے کشمیری بچے نے آنکھ کھولی۔ والدہ امام بی بی نے نہایت محبت سے بیٹے کا نام محمد اقبال رکھا۔ یہی محمد اقبال جب 4 سال 4 ماہ کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد شیخ نور محمد انہیں مسجد میں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے اور اقبال نے اسی مسجد میں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کی۔ ایک دن اقبال مسجد میں بیٹھے دوسرے بچوں کے ساتھ اپنا سبق یاد کر رہے تھے کہ وہاں مولانا سید میر حسن درسگاہ میں آئے اور اقبال کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ وہ ان کی کشادہ پیشانی، بھوری بھاری معصوم صورت اور بھورے بالوں سے کافی متاثر ہوئے اور مولانا غلام حسن سے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ شیخ نور محمد کا لڑکا محمد اقبال ہے۔ میر حسن کی جوہر شناس نگاہ نے بچے کو دیکھتے ہی اس کے دل و دماغ کی صلاحیتوں کا اندازہ کر لیا۔ شیخ نور محمد ان کے اچھے جاننے والے تھے، ان سے مل کر کہا کہ بچے کو میری شاگردی میں دے دیں، انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپ میر حسن کی شاگردگی میں آ گئے۔ پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ استاد اور شاگرد دونوں ہی مثالی تھے۔ آج ہم آپ کو اسی قابل رشک استاد گرامی اور قابل فخر شاگرد رشید کے متعلق بتانے چلے ہیں۔ کون جانے وقت کی گود سے کون میر حسن بن کر نکلے اور کون میر محمد اقبال صاحب اقبال ہو کر چمکے۔ مولانا مولوی میر حسن کے جن کا تاریخی نام رونق بخش تھا، جنہوں نے سچ مچ محفل علم و حکمت کو رونق بخشی، 1844 میں اپنے ننیال فیروز والا ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ سید محمد شاہ طبیب کے بیٹے تھے، کم سنی میں باپ کی زیر تربیت قرآن پاک حفظ کر لیا، چند دن اساتذہ کے درس میں بیٹھے، پھر جو کچھ حاصل کیا اپنی ذاتی محنت اور ذوق و شوق سے۔ علم و فضل کی دولت خداداد تھی، اپنے خاندانی پیشہ طبابت میں دل نہ لگا تو روزگار کے لیے ایک مسجد میں پیش امام ہو گئے۔ شام کے وقت ایک شخص ان کے لیے کھانا لے کر آیا تو ان کی عزت نفس پر بھاری چوٹ لگی۔ کسی کے ہاں سے مفت کا کھانا کھا لینا ان کی غیرت مند، خوددار اور حساس طبیعت کے لیے سخت مشکل تھا۔ چنانچہ مسجد سے نکل کر مشن اسکول کا رخ کیا، وہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اپنی عمر 16 برس تھی، چھوٹی جماعتوں کو پڑھانے لگے، مگر قدرت نے ان کے اندر خاص جوہر رکھا تھا۔ وہ اقبال جیسے باکمال ہستی کے استاد بننے والے تھے، تاریخ میں انمٹ مقام حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ ان کی قابلیت، دیانت، فرض شناسی اور بچوں کے ساتھ بہترین حکمت عملی اختیار کر کے پڑھانے اور بہترین استاد جیسی صفات کا جلدی سکہ بیٹھ گیا۔ اب بڑی جماعتوں کی پڑھائی ان کے سپرد ہوئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے مولوی سے پروفیسری کے درجے تک جا پہنچے اور زندگی بھر اسکاچ مشن اسکول جو بعد میں کالج ہو گیا اسی سے وابستہ رہے۔ مشن نے بھی ان کی تعلیمی خدمات اور ان کے علم فضل کی بڑی قدر کی۔ بڑھاپے میں جب پڑھانے سے معذور ہو گئے تو ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کی پینشن مقرر کر دی گئی، حالانکہ ایسا کوئی قاعدہ قانون اس وقت نہیں تھا۔ بعد میں اسی ادارے کی وسیع عمارت مرے کالج سیالکوٹ کے نام سے 1909 میں جب تعمیر ہوئی تو کالج کا حال انہی کے نام سے منسوب کیا گیا، میر حسن ہال۔ میر حسن کہنے کو ایک اسکول میں مدرس تھے، کالج میں عربی کے استاد، لیکن حقیقت میں استاذ الکل۔ ان کا حلقہ درس بڑا وسیع تھا، نصاب درس بھی ویسا ہی وسیع تھا۔ وہ ہمہ وقت استاد تھے، گھر میں استاد، مدرسے میں استاد، کالج میں استاد، گھر سے نکلتے کسی کام سے آتے جاتے تو استاد،
مسجد میں استاد، حتیٰ کہ وضو کرتے بھی استاد ہوتے۔ سیالکوٹ میں میر حسن سے زیادہ شاید ہی کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے ارادت مند انہیں دیکھتے ہی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، ادب سے سلام کرتے، لیکن میر حسن کی انکسار اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ انہیں چلتے ہوئے دیکھ کر قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ جاتی کہ جس کا ترجمہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں۔ میر حسن ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے، آگے بڑھ جاتے۔ شاگرد منتظر رہتے کب اور کہاں ان کا گزر ہوتا ہے۔ ہر ایک شاگرد کا وقت مقرر تھا، کہاں استاد ملیں گے اور سبق لے کر الگ ہو جائیں گے، پھر کہاں دوسرے کی باری آئے گی۔ شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، مگر سب کے سب کا ایک سا خیال، سب اپنے اپنے وقت پر حاضر اور اپنا اپنا سبق یاد کرنے میں، استاد محترم سے فیض حاصل کرنے میں مستعد رہتے تھے، جلدی میں رہتے تھے۔ میر حسن کی زندگی نہایت سادہ تھی، لباس، خوراک، ہر معاملے میں سادگی تھی۔ سستے سے کپڑے کا سفید پاک صاف کرتا، سفید چادر، سفید پاجامہ، سفید لمبا کوٹ، کاندھے پر رومال، اس کے ایک گوشے میں 20 ٹائم پیس۔ گھر کا سودا صرف خود ہی خرید کر لاتے، بلکہ آس پڑوس سے بھی پوچھ لیتے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ شاگرد خدمت کرنے کے جذبے سے آگے بڑھتے، سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ میر حسن بڑی خوش اسلوبی سے انہیں روک دیتے، البتہ ایک شاگرد کو نہیں روکتے تھے، اور وہ کون تھے؟ محمد اقبال، جو بعد میں علامہ، ڈاکٹر اور شاعر مشرق کے طور پر مشہور ہوئے۔ میر حسن اپنے بزرگوں کا اسلاف کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ نہ مال و دولت کی ہوس، نہ عہدے اور شریعت کی چاہت تھی، نہ علم کا غرور، نہ تقوی و پارسائی کا دعویٰ، بس بے نیازی، خود تاری، سچائی، غریب پروری، تہجد گزاری کے ایک مجسمہ تھے۔ رزق حلال کھانے کے عادی، شریعت کے پابند تھے، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی کام خلاف سنت نہ ہو جائے۔ بڑھاپے میں بھی روزہ نہ چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کمزوری کے باعث بے ہوش ہونے والے ہو گئے، قریب ہی ایک ہندو شاگرد دیکھ رہا تھا، بھاگا آیا، استاد محترم کو سنبھالا اور جھٹ سے شربت کا گلاس لے آئے۔ گلاس منہ سے لگنے کی دیر تھی کہ آپ نے زور سے دونوں ہونٹ بھینچ لیے، دبا لیے۔ جب شاگرد کو خیال آیا کہ یہ تو مسلمانوں کا ماہ سیام ہے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تو استاد صاحب کا روزہ ہوگا، چنانچہ وہ عزت و احترام سے گھر پہنچایا۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر قرآن پاک پڑھتے رہے، حتیٰ کہ افطاری کا وقت ہو گیا۔ یوں آپ نے روزہ افطار کیا۔ اگلے دن کالج کے پرنسپل نے پیغام بھیجا کہ اس پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے میں وہ روزہ نہ رکھے۔ کہنے لگے، یہ عشق و محبت کا رشتہ ہے، اس پہ جان بھی حاضر ہے۔ سنتیں اور نوافل تک ادا کرتے، قرآن مجید کے ساتھ خاص لگاؤ تھا، نہایت کثرت سے اس کی تلاوت کرتے۔ میر حسن صاحب کی عظمت کردار اور عہد کی پابندی کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ ان کی بہنیں جوانی میں فوت ہو گئی تھی، ان سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ روز ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کروں گا۔ چنانچہ سردی ہو یا گرمی، آندھی ہو یا بارش، روزانہ صبح و شام فاتحہ خوانی کے لیے جاتے، جواں مرگی بہنوں اور ماں باپ کے لیے دعا کرتے۔ لگاتار 50 سال تک یہ معمول رکھا، آتے جاتے قرآن پاک کی ایک منزل کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ انہیں کشف ہوتا ہے، دل کی بات معلوم کر لیتے ہیں۔ بڑھاپے میں جب بینائی جاتی رہی تو انہیں ایک اجنبی شخص کی محض آواز سن کر ہی بتا دیا کہ یہ آدمی دیانتدار ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم کو دیکھا اور کہہ دیا کہ اس میں دہانت نام کو نہیں ہے۔ وزیر آباد میں ایک لڑکا مدرسے سے غیر حاضر رہا کرتا تھا، ایک روز بازار میں خوانچہ لگائے بیٹھا تھا۔ معلوم ہوا پڑھنے کا شوق ہے لیکن استاد بہت مارتا ہے، اس لیے پڑھائی چھوڑ دی ہے۔ میر حسن کہنے لگے کہ میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں پڑھاؤں گا، ماروں گا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لڑکا، ہندو لڑکا جس کا نام حاکم رائے تھا، اس مثالی استاد کے زیر تعلیم ترقی کرتے کرتے سرکاری ملازمت میں ایک اعلیٰ عہدے تک جا پہنچا۔ گویا یہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان کے شاگردوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی شامل تھے۔ سب نے ان سے کسب فیض کیا۔ 16 برس کی عمر سے لے کر پوری زندگی تک، جب تک بالکل معذور نہیں ہو گئے، ساری عمر عربی اور فارسی پڑھاتے رہے، وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے۔ ان کے مراسم کس سے نہ تھے۔ ان کے شاگرد اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، لیکن مجال ہے جو کسی کا احسان لیا ہو۔ میر حسن مسجد سے نکلتے، کوئی شاگرد تیزی سے آگے بڑھ کر جوتا پہنانے کی کوشش کرتا، پکڑانے کی سازش حاصل کرنا چاہتا، لیکن ابھی ایک پاؤں کی طرف بڑھتا ہاتھ بڑھا ہی پاتا تھا کہ میر حسن تیزی سے آگے بڑھ کر شاگرد کے ہاتھوں سے جو وہ جوتا لے لیتے، اسے روک دیتے اور کہتے کہ ارے یہ تو میرا جوتا ہے۔ ان کا ہر کام، ہر فعل تعلیم تھا۔ وہ تعلیم نہیں جس کا تعلق کتابوں کی ورق گردانی سے ہے، بلکہ وہ تعلیم جس سے انسانی سیرت و کردار کی پرورش
مقصود ہوتی ہے۔ بلا شبہ انہوں نے کتابیں نہیں، انسان تصنیف کیے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میر حسن جیسے اعلیٰ استاد اور پیاری شخصیت سے ان کا اعلیٰ اور پیارا شاگرد محمد اقبال متاثر نہ ہوتا؟ سچ تو یہ ہے کہ میر حسن کی شخصیت اقبال کی ذات سے ایسے وابستہ ہو گئی کہ ایک نام سن کر دوسرے کا خیال خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب اقبال کی ایمان و یقین اور سیرت و کردار کی تعمیر میں میر حسن کا رنگ جو ہے وہ جھلکتا نظر آتا ہے۔ میر حسن کے درس سے ہی وہ مشرق کی روح سے آشنا ہوئے اور ان پر اسلامی علوم و معارف کی راہیں کھل گئی۔ فارسی کا ذوق اقبال کو استاد ہی سے ملا۔ اقبال سے بڑھ کر شاید ہی کسی شاگرد نے استاد کی عزت کی ہو، اور میر حسن سے بڑھ کر شاید ہی کسی استاد نے شاگرد کا خیال رکھا ہو۔ اس کے دل میں استاد کا اتنا احترام تھا کہ ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے۔ ایک روز گھر کے باہر سے کسی دکان پر بیٹھے تھے کہ میر حسن کو آتے دیکھا، فوراً ادب سے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر جلدی میں پاؤں میں دوسرا جوتا نہ پہن سکے۔ اسی طرح انہیں گھر تک چھوڑ کر آئے، پھر آ کر دوسرا جوتا پہنا۔ اقبال کبھی مدرسے میں تاخیر سے آتے تو میر حسن ان کے آنے تک سبق شروع نہ کرتے۔ ایک روز ذرا دیر سے آئے تو استاد نے شفقت سے پوچھا، اقبال دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو بے ساختہ جواب دیا، اقبال دیر سے ہی آتا ہے۔ استاد اس جملے پر دل ہی دل میں خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے۔ ایک روز ان کے گھر سودا صرف لے کر جا رہے تھے تو میر حسن نے کہیں دیکھ لیا، روک کر کہنے لگے، میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ تم میرے شاگرد ہو، نوکر نہیں ہو۔ تو اقبال نے برجستہ جواب دیا کہ میں آپ کا شاگرد نوکر ہوں۔ ایک دفعہ میر حسن کسی کام کے لیے گھر سے نکلے تو ایک صحت مند بچہ احسان نام کا جو ان کے عزیزوں میں سے تھا ان کے ساتھ تھا، تو استاد محترم نے فرمایا کہ اقبال اسے گود میں اٹھا لو۔ تو اقبال نے اٹھایا، لیکن تھوڑی دور چل کر جو ہے وہ تھک گئے، چنانچہ ذرا سانس لینے کے لیے انہوں نے بچہ ایک دکان کے تھڑے پر ذرا دیر کے لیے کھڑا کر دیا تو میر حسن صاحب جو وہ بہت آگے نکل گئے۔ اقبال کو پیچھے نہ پا کر واپس پلٹے، ان کے قریب آ کر کہنے لگے، اس کی برداشت بھی دشواری ہے۔ تو اقبال بے اختیار بولے کہ تیرا احسان بھی بہت بھاری ہے۔ اب یہ ایک استاد اور شاگرد کی جو ہے وہ گفتگو ہے۔ یورپ کے بڑے سے بڑے عالم اور فلسفی سے بے تحاشا تبادلہ خیالات کرنے والا اقبال اپنے استاد کے سامنے مارے ادب کے خاموش ہو جاتا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے بڑے سے بڑے اہل علم کے آگے گفتگو کی ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ شاہ صاحب، میر حسن کو آپ جو ہے وہ محبت سے شاہ صاحب کہا کرتے تھے، کہ آگے میری زبان نہیں چلتی، ان سے بات کرنے میں میری قوت گویائی جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ اقبال ہر بات میں، ہر معاملے میں اپنے استاد محترم سے مشورہ کرتے، جو ان کا فیصلہ ہوتا اسی پر عمل کرتے۔ 1928 میں اقبال کو گردے کی درد نے اتنا ستایا کہ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اب آپریشن ہی اس کا آخری حل ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ اس شرط پر کہ شاہ صاحب کی رائے بھی یہی ہو ورنہ نہیں۔ ڈاکٹر حیران ہوئے کہ میڈیکل کے شعبے میں استاد صاحب کی رائے کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی۔ جو استاد مرشد ہونا تو پھر شاگرد بھی اسی طرح استاد کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو اقبال نہ مانے، شاہ صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اقبال کسی ماہر حکیم سے علاج کروائیں۔ چنانچہ استاد کے کہنے پر اقبال جو ہے وہ دلی چلے گئے اور حکیم نابینا سے اپنے مرض کی بات کی اور ان کے علاج سے آپ صحت یاب ہو گئے۔ 1923 میں پنجاب کی کسی شخصیت کو حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دینے کا فیصلہ کیا تو گورنر پنجاب سر میکلن نے اقبال سے مشورہ کیا کہ کون اس خطاب کا زیادہ مستحق ہے، تو انہوں نے میر حسن کا نام پیش کیا، اس شرط پر پیش کیا کہ پھر کسی اور نام پر غور نہ کیا جائے۔ تو گورنر نے پوچھا کہ انہوں نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے، یعنی ان کی کوئی تصنیف بھی ہے؟ تو اقبال سر جھکا کر بولے کہ ان کی تصنیف میں ہوں۔ گورنر پنجاب نے مسکرا کر اس قابل قدر تصنیف کی حوصلہ افزائی کی۔ اقبال باہر نکل آئے، پھر جانے کیا یاد آیا کہ دوبارہ میکلن کے کمرے میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے، خطاب کے لیے اگر میری سفارش منظور ہو جائے تو میرے استاد ضعیف استاد گرامی کو لاہور آنے کی زحمت نہ دی جائے۔ تو اقبال کی یہ تجویز بھی منظور کر لی گئی۔ چنانچہ میر حسن کی شمس العلماء کی سند ان کے بیٹے سید علی نقی نے وصول کی۔ آخر 25 ستمبر 1929 کو عظیم استاد دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سارا شہر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب لوگ امنڈ آئے۔ اقبال اس زمانے میں لاہور میں تھے، ریل گاڑی کا وقت ختم ہو چکا تھا، ایک مال گاڑی وزیر آباد کی طرف جا رہی تھی، آپ اس میں بیٹھ گئے اور وزیر آباد سے آگے سیالکوٹ کسی نہ کسی طرح پہنچے۔
میر حسن کے عزیز و اقارب، شاگرد اور عقیدت مند سب بے چینی سے اقبال کے منتظر تھے۔ اقبال آئے، بوجھل قدموں اور آنسو بھری آنکھوں سے استاد محترم کے چہرے کی زیارت کی۔ اس وقت ان کے دل پر جو بیت رہی ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان گئے۔ وصیت کے مطابق مولانا ابراہیم میر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کرنے کے بعد، یعنی انہیں زیر زمین دفن کرنے کے بعد، ہندوؤں اور عیسائیوں نے بھی اپنے اپنے طریقے پر دعا کی۔ 1905 میں جب علامہ اقبال یورپ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے عظیم اور عزیز استاد کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا: نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی، بنایا جس کی مروت نے نقطہ داں مجھ کو، دعا یہ کر کہ خداوند آسمان و زمین کرے پھر اس کی زیارت سے شادماں مجھ کو۔ اور ایک اور جگہ قابل فخر شاگرد نے اپنے قابل رشک استاد محترم کے متعلق اپنے جذبات کے اظہار یوں کیا کہ مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت سی تحریر ایک مثالی استاد اور ایک مثالی شاگرد کی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کا کون سا خوبصورت شعر ہے جو آپ کو پسند ہے؟ کمنٹس میں آپ اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی تحریر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے